بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پر جو نہیں ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ناول حواس 22ویں قسط آخری۔ شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا۔ ہاں بھائی صاحب، مختصر تقریب تھی مگر اچھی رہی۔ آبدہ تشخر سے بولی، بھائی آبدہ میں تو چاہتا تھا کہ رخصتی بھی یہیں سے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں اعجاز، اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں نمرہ میرے گھر سے رخصت ہو۔ ٹھیک ہے رضا بھائی، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی دونوں گھر ہی نمرہ کے ہیں۔ فرحت دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو اتنا قدر کرنے والا سسرال ملا اور محبت کرنے والا سسرال ملا۔ فرحت بھابھی، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ کچھ نہیں آبدہ، میں سوچ رہی ہوں کہ خاصی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارے بھابھی، اتنے عرصے بعد تو مل بیٹھے ہیں سب، بیٹھ جائیں، چائے بنواتی ہوں میں۔ لیں، معروف آپا بھی آ گئی ہیں۔ آبدہ معروف کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کے بولی، ہاں میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی۔ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے یہاں تو اب تک۔ ہاں تو آپا، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، کیوں نہ لگے رونق۔ آبدہ خوش تھی، بلکہ یوں کہیں کہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سب بڑے لانچ میں بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب لوگ فاریہ کے کمرے میں شور شرابہ کیے ہوئے تھے، لیکن ذیشان لانچ میں آ چکا تھا ان سب کے شور سے تنگ آ کر۔ ارے ہاں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آبدہ نے کہا تو سب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ فاریہ کے لیے رشتہ آیا ہے، اور دل سے کہوں تو میری تو جیسے مراد پوری ہو گئی ہو۔ یہ رشتہ کہاں سے آیا اور کب آیا؟ معروف بولی، ارے آپا، وہ جو فاریہ کی دوست ہے نا مریم، اس کے بھائی کا رشتہ آیا ہے سائم کا۔ معروف نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا، ہاں یہی بھلا سا نام ہے بچے کا۔ اعجاز صاحب بولے، لیکن انہوں نے رشتہ مانگا کب؟ فرحت نے پوچھا۔ آج مہندی میں آئی تھی نا اس کی اماں، تو کہنے لگی ہم بہت دن سے آنا چاہتے تھے مگر نہیں آ سکے، اس لیے آج مجھے کہا کہ میں مشورہ کر کے ان کو بتاؤں۔ میں نے تو اسی وقت اعجاز کو بتایا کہ مل لیں، بات کر لیں، اندازہ تو ہو کہ کیسا لڑکا ہے۔ ہاں اچھا تو لگا مجھے، بہت ڈیسنٹ سا بچہ ہے۔ ارے اعجاز، آنکھ بند کر کے کر دو، ہاں اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا اپنی فاریہ کے لیے۔ میں سائم کو 1 سال سے پرسنلی جانتی ہوں، بہت ہی نیک سیرت ہے ماشاءاللہ۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ فاریہ کے لیے اس سے بات کروں، اور دیکھو انہوں نے خود کر دی۔ معروف نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بتایا۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ اعجاز صاحب نے رضا صاحب سے سوال کیا۔ اعجاز، تم لوگ والدین ہو، بہتر سمجھتے ہو اپنی اولاد کے لیے، لیکن جو بھی فیصلہ کرو فاریہ سے پوچھ کے کرنا، رضا صاحب بولے۔ البتہ فرحت اداس ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے فاریہ کو ذیشان کے لیے سوچا تھا، لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ فرحت نے دل کو سمجھایا، فاریہ کو ابھی بلا لیتے ہیں، وہ ہاں کرتی ہے تو تم لوگ بس ہاں کرو اس رشتے کو۔ معروف آپا، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا رک کے جواب دیں گے؟ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہم انتظار میں بیٹھے تھے ان کے۔ اعجاز، مجھ پر اعتبار کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بلا لیں فاریہ کو، پوچھ لیں۔ اس سے میں اور رضا بھائی لان میں جا رہے ہیں۔ اعجاز صاحب اٹھ کر جانے لگے۔ روحان پانی لینے آیا تھا اور کب سے یہیں کھڑا تھا، فوراً کمرے کی طرف بھاگا اور دروازے میں کھڑا ہو کر گانا گانے لگا، دھوم تانانا دھوم تانانا دھوم تانانا۔ تم کیا اسٹار پلس کی ہیروئن کا رول پلے کر رہے ہو؟ فاریہ نے کہکا لگایا۔ رول تو تمہارا بننے والا ہے فاریہ بی بی، روحان نے بھی جواباً کہکا لگایا۔ حضرات، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فاریہ کا بینڈ بجنے والا ہے۔ میرا مطلب ہے شادی والا بینڈ۔ کیا بکواس کر رہے ہو روحان بیٹا،
جی بکواس نہیں کر رہا، ابھی ابھی اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں، ایس پی سائم معظم کا رشتہ آیا ہے آپ کے لیے، اور گھر والے راضی ہیں سب۔ روحان کے یہ سب کہنے پر فاریہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تبھی آبدہ کمرے میں آئی۔ فاریہ بیٹا باہر آنا۔ فاریہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ روحان تم سچ کہہ رہے ہو؟ نمرا کے پوچھنے پر روحان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ فاریہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو فرحت اور معروف باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ذیشان سائڈ پہ لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس میری چندا۔ جی پھپھو۔ بھائی ماشاء اللہ ہماری بیٹی آج اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سب کی نظریں فاریہ پر ہی جمی تھیں۔ معروف نے فاریہ کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اور تمہاری وہ کیوٹ سی فرینڈ جس کا جوڑا تم نے اپنے جیسا بنوایا تھا؟ جی مریم پھپھو، وہ تو واقعی بہت کیوٹ ہے ماشاء اللہ۔ اور میری بیٹی کی دوستی بھی بہت ہو گئی ہے اس سے۔ ہاں پھپھو بہت زیادہ، فاریہ نے عام سے انداز میں ہر بات کا جواب دیا۔ اچھی تو تم بھی ان لوگوں کو بہت لگی ہو، تبھی تو اس کے بھائی کا رشتہ آیا ہے، معروف نے فاریہ کے انداز میں جواب دیا، جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ جی؟ فاریہ نے حیرت سے معروف کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیٹا ہم سب کو بہت پسند آئے ہیں وہ لوگ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہاں کر دیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ آبدہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ فاریہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ پھر بیٹا کوئی اور پسند ہے کیا تمہیں؟ معروف نے سوال کیا تو فاریہ نے سامنے بیٹھے ذیشان کی طرف دیکھا، جو موبائل میں مصروف تھا، جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ فاریہ فوراً نظریں چرا گئی۔ نہیں پھپھو، کوئی نہیں پسند، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پڑھنا ہے بیٹے۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ ہاؤس جاب اسٹارٹ ہو رہی ہے اب تو، اور وہ تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو تو بتاؤ۔ نہیں پھپھو، اور کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، فاریہ نے کہا اور اٹھ کر آبدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں ذیشان کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ حیران تھی کہ کوئی جگہ نہیں ملی، کوئی گنجائش نظر نہیں آئی۔ ذیشان، میں نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ میں تمہاری دلہن بنوں گی، لیکن تم نے وہ سب کیا، تم نے عورت کی عزت نہیں کی شاید، اسی لیے اللہ نے تمہارا خیال تک میرے دل سے مٹا دیا۔ مجھے یقین ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ فاریہ کو جو ذرا سی اداسی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ابو میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ پارلر جانے لگی تھی تو آپ سے ملنے آ گئی۔ ابو آپ اداس ہیں؟ میری جان سے پیاری بیٹی، آج پرائی ہو رہی ہے، میں اداس کیسے نہیں ہوں گا؟ رضا صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو دیکھیں، روئیں تو نہ، ورنہ میں نہیں کروں گی شادی۔ اور رو تو نہیں رہا میں تو۔ ابو کیوں یہ رواج ہے بیٹیاں لاڈوں سے پال کر دوسروں کو دے دو؟ میری جان یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اپنی بیٹیاں رخصت کر دیں تو ہم کیسے نہ پیروی کریں؟ بس دعا ہے کہ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، دونوں جہاں کی کامیابی دے، آمین۔ چلو شاباش، اب جاؤ بھائی انتظار کر رہا ہے۔ ابو آپ روئیں گے تو نہیں نا؟ ہاں ہاں نہیں روتا، چلو جاؤ اب شاباش۔ نمرا چلی گئی۔ رضا صاحب کا دل جیسے مٹھی میں قید کر لیا گیا ہو۔ رضا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں ہاں فرحت بیگم۔ رضا صاحب نے سرد آہ بھری، بس سوچ رہا ہوں بیٹیاں بھی کتنی جلدی بڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ ابھی کل کی بات تو ہے جب اماں نے نمرا کو میری گود میں ڈالا تھا۔ ہاں واقعی نمرا اور نائلہ
کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اب بھی میری الماری میں موجود ہیں۔ چڑیوں کی طرح اڑ گئی ہیں دونوں۔ فرحت بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اچھا اٹھیں یہاں سے اور باہر سب کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ طبیعت خراب کر لینی ہے آپ نے، فرحت بیگم نے کہا تو رضا صاحب باہر کی طرف نکل آئے۔ ارے واہ، یہ تو عریش بابا ہیں، کتنے پیالے لگ رہے ہیں آپ تو۔ روحان نے عریش کو بلال کی گود سے لے لیا اور ہوا میں اچھال کر دوبارہ پکڑ لیا۔ عریش کی کلکاریاں گونج اٹھی۔ روحان، تم اس کو پکڑو، میں اپنی بیوی کی تعریف کر کے آتا ہوں۔ صحیح ہے بھائی، روحان ہنسا اور بلال اسٹیج کی طرف چل پڑا۔ ماشاءاللہ، آج تو بجلیاں گرا رہی ہیں بیگم جان۔ ہاں ہاں، اچھا، اب بھی آپ پہ بجلیاں گرتی ہیں بلال؟ ہاں تو آپ کیا کم حسین ہیں؟ آپ کی محبت کا اثر ہے، نائلہ نے شرما کر کہا۔ یہ لیں بلال بھائی اپنا باجا، رو رو کے میرے کانوں میں درد کر دیا اس نے۔ کباب میں ہڈی ہو تم، صحیح کہتا ہے ارحم، بلال نے عریش کو لیتے ہوئے منہ بنایا۔ نائلہ ہنس کر چلی گئی۔ مما، نمرہ باجی کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں واقعی نورے، صحیح عمر میں شادی ہو جائے تو روپ بھی بہت آتا ہے ماشاءاللہ۔ تمہارا بھی کوئی اچھا سا رشتہ آیا تو کر دوں گی فوراً۔ مما کیا ہو گیا ہے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ تو بیٹا میں کون سا تمہیں فوراً رخصت کر دوں گی، منگنی کروں گی بس۔ یعنی آپ نے پسند کر لیا ہے کسی کو میرے لیے اور اب مجھے بس قائل کر رہی ہیں؟ سہیلے مسکرائی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور مجھے امید ہے تمہیں ہماری پسند سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بتائیں کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بتا دوں گی وقت آنے پر، ابھی اٹھو، نمرہ اسٹیج پر آ گئی ہے، اس سے ملتے ہیں۔ نمرہ نے گولڈن ریڈ کلر کے کمبینیشن کا لہنگا پہنا ہوا تھا، زیورات کے نام پر بس ہلکا سا سیٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے سراپے کو مزید نکھار رہا تھا، جبکہ ارحم نے گولڈن کلر کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہر اٹھنے والی نظر دل سے ان کی کامیاب زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی اور ارحم اس کی تو نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی نمرہ سے۔ ارحم کا اس طرح دیکھنا نمرہ کو مزید اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب نے اسٹیج پر آ کر ان دونوں کو مبارکباد دی اور پھر رخصتی کا کٹھن مرحلہ آن پہنچا۔ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی اور فاریہ اور مریم الگ الگ اپنی ماؤں کے گلے لگ کے روئیں۔ لڑکیوں، دولہے کی بہنیں ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں رخ نے دونوں کے ہنستے ہنستے کھنچائی کی اور پھر نمرہ کو ارحم کے نام کر کے الوداع کر دیا گیا۔ یہی دستور زمانہ ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ آبدہ بہن، آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا اتنی اچھی خبر سنا کے۔ فاریہ میری مریم کی طرح عزیز ہے مجھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا مان رکھا۔ مونا بہن، آپ کا بیٹا ہے ہی ماشاءاللہ اتنا اچھا، انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بس پھر آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کس دن میں تاریخ لینے آؤں، کیونکہ میں جلد از جلد فاریہ کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتی ہوں۔ ارے مونا بہن، کچھ زیادہ جلدی نہیں کر رہی؟ ہم بیٹی والے ہیں، کیسے اتنا سب کریں گے؟ آبدہ، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ ہم جہیز کے حق میں ہیں اور نہ ہی بے تکی خرچ کے حق میں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ معظم کے انتقال کے بعد سب نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ آپ بس اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا لیجیے گا، ہم سادگی سے نکاح کریں گے اور فاریہ کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کی رائے جان لیں، اگر کسی کو سادگی سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو صحیح، ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ آپ ہماری طرف سے فکر مند نہ ہوں۔ آبدہ کو خاموش بیٹھا دیکھ مونا نے مسکرا کر ان کی مشکل آسان کر دی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ارحم نے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گلاب کی خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔
بیڈ پر بیٹھی خوبصورت لڑکی اس کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ ارحم آہستہ سے نمرہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں یہ تمہارے لیے لایا تھا، ارحم نے اٹک کر کہا۔ نمرہ نے دراز پلکوں کو اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ یار ایسے مت دیکھو، میں پہلے ہی بہت کنفیوز ہوں۔ نمرہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ویسے بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، پری کی طرح۔ ارحم نے گولڈ کا خوبصورت سا بریسلٹ نمرہ کی کلائی میں پہنایا۔ تھینک یو نمرہ، تمہیں پتہ ہے اس دن کا میں نے شدت سے انتظار کیا ہے۔ تم جب خاموش سی بے حرکت بس لیٹی رہتی تھی، میں روز تمہارے پاس آتا تھا اور بہت ساری باتیں کرتا تھا، جیسے تم ابھی اٹھ کر میری ہر بات کا جواب دو گی۔ لیکن پھر مجھے تمہارے اٹھنے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں تم سب بھول نہ جاؤ، کہیں مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دو۔ میرے جینے کی وجہ ہی ختم ہو جاتی اگر ایسا ہوتا تو۔ ارحم بس کریں، تکلیف دہ باتیں کر کے خود کو اذیت نہ دیں۔ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں۔ ارحم نے نمرہ کے کشادہ ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ زندگی دونوں کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی تھی، خوبصورت زندگی، اور یہ رات تمام غموں کو اپنے اندھیرے میں چھپا کر ان سے دور لے جا چکی تھی۔ اگلی صبح حسین تھی۔ نمرہ کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے اور اس وقت سب ہی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ جب عابدہ نے مومنہ سے ہوئی گفتگو سب کو بتائی اور یہ پایا کہ 15 دن بعد فاریہ اور سائم کا نکاح کر دیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں کہ نکاح سادگی سے ہو، بلکہ اچھا ہے۔ جب اپر کلاس نکاح کو آسان بنائیں گے تو غریب گھروں میں بھی شاید شادی کے لیے قرض نہ لینے پڑے، جن کی ادائیگی آنے والی نسلیں تک کرتی رہتی ہیں۔ مجھے بھی آپ سب سے ایک بات بتانی ہے۔ ذیشان کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے پولیس فورس جوائن کر لی ہے اور اگلے ماہ فیصل آباد میں پہلی ڈیوٹی ہے میری۔ سب کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا کہ یہ سب کیسے؟ ذیشان نے ساری بات بتا دی۔ فرحت بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ ذیشان، تمہیں ماں کا خیال نہ آیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ تم نے کیوں اتنا خطرناک کام کیا امی؟ اللہ نے اگر میرے گناہگار ذات کو نیکی کے لیے چن لیا تھا تو میں کیسے انکار کرتا؟ ذیشان کی بات پر سب مسکرا اٹھے۔ ہدایت اپنی خبر خود دیتی ہے جیسی ذیشان کے عمل سے دے رہی تھی۔ سب نے مبارکباد دی ذیشان کو۔ بس اب تم بھی شادی کر لو ذیشان، دیکھو ارحم تم سے چھوٹا ہے اور بیوی والا ہو گیا ہے، ماروق نے کہا تو جواباً ذیشان بس مسکرایا۔ بھائی آپ نے بلایا؟ ہاں چندہ آ جاؤ۔ مہم کہاں ہے؟ وہ ماما کے پاس بیٹھی سلائی سیکھ رہی ہے۔ دوستی ہو گئی تم دونوں کی یا نہیں؟ جی بھائی، وہ تو اتنی سویٹ ہیں، میری تو بڑی بہن کی خواہش پوری کر دی انہوں نے۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ سائم مریم کی خوشی پر مسکرایا۔ کتنا ٹائم رہ گیا تمہارا MBBS مکمل ہونے کو؟ بس 1 سال رہ گیا ہے بھائی۔ پھر آپ شان سے بتائیے گا، میں ڈاکٹر مریم کا بھائی ہوں۔ لیکن میں تو ایک ڈاکٹر کا شوہر بھی بننے والا ہوں، سائم نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں فاریہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ مریم کو شوق لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یعنی فاریہ میری بھابھی بن جائے گی؟ مریم نے جوش سے کہا۔ لگتا تو یہی ہے، سائم نے سادگی سے جواب دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، آپ ہمیشہ میری بات بغیر کہے سمجھ جاتے ہیں، اور یہ والا کام آپ نے سب سے اچھا کیا ہے۔ مریم کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ واہ بھائی، مریم میری بہن تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ مریم ہنسی۔ مریم مجھے تم سے ایک اور بات کرنی تھی، امید ہے تم سکون سے سنو گی۔ جی بولیں بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ مریم، اس دن جب تم اغوا ہوئی تھی میں نے شدت سے تمہاری خیریت کی دعا کی تھی، اور اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی مر جاتا۔ مریم، اس رات ہم نے سینکڑوں لڑکیوں کو ایسی حالت میں دیکھا کہ ہماری روح کانپ گئی۔
میں ڈر گیا ہوں مریم، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ شاید کسی وقت بھی میری موت کی اطلاع آ جائے۔ بھائی، مریم نے تڑپ کر پکارا۔ سائم نے آنکھوں سے مریم کو خاموش رہنے کا کہا۔ میں چاہتا ہوں ایسی کوئی خبر سننے سے پہلے میں عزت سے تمہیں اپنے گھر کا کر دوں، اس لیے میں نے ذیشان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ مریم، یہ مت سوچنا میں تم سے جان چھڑوا رہا ہوں، تم ہرگز مجھ پر بوجھ نہیں ہو، میں بس وقت پر اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور ذیشان کو اس لیے چنا کہ اس کی آنکھوں میں نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بے پناہ عزت دیکھی ہے۔ شاید کوئی اور اتنی عزت نہ دے تمہیں تمہاری۔ میں تمہیں فیصلہ نہیں سنا رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو ہی میں ہاں کروں گا، ورنہ جیسے تمہاری خوشی، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے بھائی۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے معلوم تھا تو مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ سائم نے مریم کو سینے سے لگا لیا۔ امی ابو، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ ہاں بولو ذیشان، کوئی پریشانی ہے کیا؟ امی کیا بات ہے ذیشان؟ میں نے کہنا تھا کہ کل آپ لوگ مریم کے گھر میرا رشتہ پکا کرنے جائیں۔ ذیشان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی امی، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر بیٹا انہوں نے انکار کر دیا تو ابو وہ سب راضی ہیں، آپ سب کل جائیں اور نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ مریم سے نکاح کر کے فیصلہ باد جاؤں گا، رخصتی 1 سال بعد کر لیں گے، اس کی پڑھائی کو 1 سال ہی رہ گیا ہے، بس تب تک اپنا ٹرانسفر یہاں کروا لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے تمہاری خوشی، ہم کل چلے جائیں گے۔ میں نائلہ اور نمرہ کو کہہ دیتی ہوں۔ نمرہ کو رہنے دیں، ابھی کل ہی تو ولیمہ ہوا ہے اس کا، آپ نائلہ کو لے جائیں۔ پوچھ لوں گی نمرہ سے بھی، فرحت بیگم نے جواب دیا۔ ایک بات مجھے بھی کرنی ہے آپ سب سے۔ ہاں جی بتائیے روحان صاحب، آپ کیا حکم سنانے لگے ہیں؟ امی، حکم نہیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جی کریں، وہ نورے مجھے بہت پسند ہے، آپ میرا رشتہ بھی لے کر جائیں اس کے گھر۔ اے لو رضا صاحب، یہ وہی مولوی بیٹا ہے نا؟ یہ تم دونوں تہجد میں پرائی لڑکیاں مانگتے ہو؟ توبہ ہے امی، روحان اور ذیشان نے کہکا لگایا۔ فرحت بیگم، تمہاری مشکل آسان کر دی ہے بچوں نے۔ ہاں ویسے لڑکیاں تو چن کے پسند کی ہیں۔ فرحت بیگم مسکرائی۔ اگلے روز فرحت بیگم کا پورا گھرانہ مریم کے گھر گیا۔ فرحت بیگم نے سب کے سامنے اپنے پچھلے رویے اور کوتاہیوں کی معافی مانگی، اور مونا اور مریم نے فراخ دلی سے ان کو گلے لگایا۔ سب معاملات طے ہو گئے، دلوں کے میل دھل گئے، معافی مانگنے والے اور معاف کرنے والے سب خوش اور پرسکون تھے، کیونکہ معاف کرنا تو اس رب واحد کی صفت ہے، تو بندہ کون ہوتا ہے جو معاف نہ کرے۔ سائم اور فاریہ کے ساتھ مریم اور ذیشان کا نکاح طے پایا، جبکہ مریم کی رخصتی 1 سال بعد ہونی تھی۔ روحان اور نورے کی منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کر دی گئی، اور اس دن نگار بیگم نے سب کو کھری کھری نہیں سنائی تھی، صرف روحان کو دھمکیاں لگائی تھی کہ ان کی بیٹی کو شہزادی سمجھے جو انہوں نے اس لکڑہارے کو دے دی تھی۔ نگار بیگم کی بات پر سب خوب ہنسے، اور نمرہ نے روحان کا مستقل نام لکڑہارا ہی رکھ دیا تھا۔ سائم کمرے میں داخل ہوا اپنے ارمانوں کا دیا لے کر، لیکن یہ کیا، ان کی زوجہ محترمہ نے تو ان کے دیے کو پھونک ہی مار دی۔ سائم کی توقع کے عین برعکس وہ شیشے کے سامنے ڈھیلی ڈھالی ٹاپ اور ٹراؤزر پہنے کھڑی چہرے کا مساج کر رہی تھی۔ سائم کو حیرت کا دھچکا لگا۔ یہ کیا؟ فاریہ کا لہنگا اور زیورات بیڈ پر پڑے تھے۔ اوہ سوری، 1 منٹ بس۔ فاریہ نے بغیر طے کیے لہنگا اٹھایا اور الماری میں رکھ دیا، اور زیورات اٹھا کر دراز میں رکھ دیے۔ سائم پریشان سا کھڑا اس کی جانب اس کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے بے پرواہ سے حلیے میں
وہ کہیں سے 2 گھنٹے پہلے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ سائم سر جھٹک کر اٹھا اور الماری سے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکال کے واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو فاریہ اب تک شیشے کے سامنے کھڑی تھی، میک اپ سے پاک شفاف چہرے کو ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ ترچھی نظروں سے شیشے میں سائم کو دیکھا جو براؤن کلر کی سلیو لیس شرٹ اور بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنے بغور اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ معتدل قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا اور فاریہ کو اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک افات پر وہ سائم کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ یہ سب کیا ہے؟ سائم نے روب در آواز میں سوال کیا۔ میں وہ سائم کو اتنا قریب پا کر فاریہ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بولو بھی، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے اس لیے اتار دیا۔ دو من میک اپ تھوپا ہوا تھا میرے چہرے پر۔ فاریہ نے خود کو کمپوز کر کے جواب دیا۔ میرا انتظار تو کر لیتی سائم، آپ نے اس دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ پسند کیا تھا مجھے، تو میں کیوں آپ کو میک اپ تھوپ کے دھوکہ دیتی؟ اس چہرے کے ساتھ رہنا ہے آپ کو۔ ہا ہا ہا، سائم نے بے اختیار کہکا لگایا۔ تو محترمہ، کیا کیوں تھا آپ نے اتنا میک اپ؟ وہ تو اس لیے کیا تھا کہ پکس اچھی آ جائے، آپ کے لیے تھوڑی کیا تھا۔ اچھا، سائم نے مزید اپنی جانب کھینچا اور باہوں میں قید کر لیا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ سائم نے اپنے لب فاریہ کے بالوں پر رکھ دیے۔ پہلے وہ ساکت سی کھڑی رہی اور پھر ہمت کر کے اپنے بازو بھی سائم کے گرد حمائل کر دیے۔ یو ویلکم ایس پی صاحب۔ دونوں کے لب مسکرا دیے۔ بے شک حلال رشتوں میں سکون ہے۔ ٹھنڈی گھاس پر ایک دوسرے کا ہاتھ حق سے پکڑے دونوں قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ مریم، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو آج نکاح نامے پر سائن نہ کرتی۔ ذیشان، یہ بھی تم خوش ہو نا مریم؟ خوشی کا تو پتہ نہیں البتہ ذیشان، لیکن میں مطمئن ہوں، میرے اللہ نے صحیح فیصلہ کیا ہے یقیناً۔ مریم نے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ تم سے ہیر رانجھے والی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم میری ادھوری زندگی مکمل کی ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مجھے یقین ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا۔ ذیشان کی توبہ قبول ہو چکی تھی اور انعام کی صورت میں مریم کو نواز دیا گیا تھا۔ فرحت بیگم کو اپنے کی سزا نمرہ اور ذیشان کی اس حالت کی صورت میں مل چکی تھی، کیونکہ ماں باپ کی آزمائش تو اولاد کی صورت میں ہی ہوتی ہے۔ روحان کو نورے اور احرم کو نمرہ مل چکی تھی۔ سب کی زندگیاں مکمل ہو گئی تھیں، لیکن سب کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ کبھی کبھی گناہ کا ارادہ بھی مقدر میں سزا لکھ دیتا ہے۔ جہاں ذیشان کی ایک غلطی نے سب کی زندگیوں کو بدل ڈالا تھا، ہلا ڈالا تھا، دوسری طرف سب کو راہ راست بھی مل چکی تھی۔ انسان تو ہے ہی خطاؤں کا پتلا، لیکن اصل انسان وہ ہے جو خطاؤں کو سدھارے اور توبہ کر لے۔ عمل کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ خیال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ گناہ کی پہلی سیڑھی خیال ہے اور نظر کا گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری نظریں گناہ کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ فحش اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کو فیشن کا نام دے کر تول دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ڈراموں، فلموں، کمرشلوں میں فحاشی کو حد درجہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور مائیں ننھے بچوں کو جان چھڑوانے کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہیں۔ پھر یہی بچہ آہستہ آہستہ اس دلدل میں دھس جاتا ہے اور گھٹیا کاموں پر اتر آتا ہے۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تب یہ ریپ کیسز بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آج جیسے جیسے آسانیاں بڑھ گئی ہیں، جگہ جگہ معصوم کلیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عورت پہ لباس کا دوش ہے، برحق ہے کہ کھلا گوشت کتوں اور گدھوں کی خوراک ہی ہوتا ہے، لیکن 3 سال کی بچی اور 4 سال کے بچے پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے اس معاشرے کی ہر ماں کو مضبوط اور باہمت ہونا پڑے گا، کیونکہ اب تو سگے رشتے ہی ہوس کی دید لگائے بیٹھے ہیں۔ ختم شد۔
امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔